علیک یا حبیب اللہ۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، تو آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کو کوئی دیداور چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کے دربار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم تر چاہیے، مدحت سرور دو جہاں کے لیے صرف لفظ و بیاں کا سہارا نہ لو، مدحت سرور دو جہاں کے لیے صرف لفظ و بیاں کا سہارا نہ لو، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اب تک ٹیلی ویژن پہ ماہ سیام کے حوالے سے خصوصی نشریات کا آغاز نہایت خوبصورت انداز سے اسد ایوب کی آواز میں ہو چکا ہے۔ ہم آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور اپنی عبادتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور یقیناً آپ روزے کا بھی آپ بھرپور طریقے سے مزہ کر رہے ہوں گے۔ اچھا، آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس حوالے سے ہماری معلومات میں اضافہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ماہ سیام کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ رحمت، برکت،
مغفرت اور دوزخ سے نجات کا مہینہ ہے، اور ہم اس مہینے کو گزارتے ہوئے سب سے پہلے تو اس چیز کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ رحمتوں اور برکتوں والے مہینے سے نوازا۔ آج ہم اس مہینے کو دیکھ رہے ہیں، اگلے رمضان میں نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جو اس دفعہ جن کے پاس یہ رمضان کا موقع ہے اور آئندہ ان کے پاس نہیں ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے دوسرے عشرے میں بھی ہم داخل ہو چکے ہیں۔ آج ہم اس کے دوسرے عشرے کے حوالے سے بات کریں گے، ہم اس مہینے کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم اپنے رب کو کیسے راضی کر سکتے ہیں۔ اس کو علماء کرام سمجھانے کے لیے مختلف انداز سے 3 عشروں میں تقسیم کر کے بھی سمجھاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک آگے آنے والا عشرہ ہے جو تاک راتوں سے بھرا ہوا ہے، اس میں بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے بے شمار مواقع ہمیں ملیں گے، پتہ نہیں چلے گا اور یہ مہینہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس سے پہلے کہ ہم مہینہ ختم ہو جائے اور پھر ہم سوچ رہے ہوں کہ کاش ہمیں یہ جو سمجھ ہے یہ کچھ دن پہلے آ جاتی اور ہم رمضان کے مہینے کا فائدہ اٹھا لیتے۔ تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو معزز مہمانان گرامی موجود ہیں میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ میرے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں مولانا سید محمد رضا جعفری صاحب، آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس حقیقت کو یاد کیا۔ انشاءاللہ نوازش خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام ان عبادات کو جو آپ اس ماہ مبارک میں انجام دے رہے ہیں احسن انداز میں اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دیکھنے والوں کو بھی خدا یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس مہینے سے حتی الامکان مفید فائدہ اٹھائیں اور اس کے ہر لمحے، دن اور رات کے ہر لمحوں سے استفادہ کامل کریں۔ انشاءاللہ ساری عبادتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوں گی، بس اس میں ہماری اپنی جو ہے مخلصی عبادت کے ساتھ جو ہے یہ بڑی ضروری ہے۔ مفتی شمیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ایک معروف اسلامک اسکالر بھی ہیں، ہمارے لیے باعث اعزاز ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو رمضان المبارک کی مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور آج کے اس موضوع پہ آپ سے بھی خصوصی گفتگو رہے گی۔ دوستو ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ہمیں وقفے کی طرف بڑھنا ہے، تو وقفے سے جیسے ہی واپس آئیں گے تو پھر گفتگو کا کریں گے باقاعدہ آغاز۔ کہیں مت جائیے، ماہ سیام کی خصوصی نشریات دیکھتے رہیے۔ یا رحیم یا رحمان، رمضان ماہ سیام کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں ہم آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے حوالے سے، اور اس میں ہم کس طرح اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں جو نفل عبادت ہے اس کا ثواب فرض عبادت کی طرح کر دیا جاتا ہے، اور جو فرض عبادت ہے اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ علماء کرام کچھ اس سے بھی زیادہ اس کی تشریح کرتے ہیں اس مہینے کا جو مقام ہے۔ تو آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ مولانا سید محمد رضا جعفری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مفتی شمیم خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور مولانا صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو مفتی صاحب سے اس عنوان پہ بات چیت کا آغاز شروع کیا جائے۔ صحیح سر، ایک عام فہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ کچھ بیسک اختلافات بھی ہیں، اور کچھ جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف سمجھانے کے لیے، جو عوام ہیں ان کو سمجھانے کے لیے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا کہ آپ اس طرح اپنی عبادات کو تقسیم کر سکتے ہیں 3 حصوں میں۔ سر اب اس حوالے سے بتائیے گا، جس طرح پہلے مغفرت، رحمت کا، مغفرت کا اور دوزخ سے نجات کا، جو یہ بھی ہم نے خود ڈویژن کی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہیم بھائی شکریہ، آپ نے اس اہم موضوع پر، یہ بڑا اہم موضوع ہے اور میں تھوڑا سا کم وقت میں اسے ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا۔ بسم اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ 3 حصوں میں، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں ہم بہت ساری چیزوں کو تقسیم کر لیتے ہیں کہ ایسا کر لو، ایسا کر لو، ایسا کر لو۔
اس بات کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے ایک حصہ میں صرف آپ پر درود پاک پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس میں اضافہ کرو تو اور اچھا ہے۔ تو صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ، پھر میں یہ کرتا ہوں کہ 2 حصوں میں آپ پر درود پڑھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس میں اضافہ کرو تو اور اچھا ہے۔ اوکے، اب دیکھیے یہ 2 ٹوٹل 3 حصوں میں تقسیم 3 حصوں میں اور 2 تقسیم، حصوں پہلے ایک حصہ پھر دوسرا۔ تو اب وہ فرماتے ہیں صحابی رسول کہ پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں ایسا کرتا ہوں کہ سارے وقت میں صرف درود پڑھوں گا آپ پر۔ تو آپ نے کہا تمہارے لیے یہ بہت ہے، یعنی آپ راضی ہو گئے ہیں۔ اور تم اب آپ دیکھیے یہاں صرف درود پاک کی فضیلت نظر آ رہی ہے، لیکن ذرا اس کو جوڑیے مختلف چیزوں سے تو کڑیاں جڑتی چلی جائیں گی کہ وہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تم صرف مجھ پر درود ہی پڑھو گے تو یہ تمہارے لیے کفایت ہے صحیح سارے وقت میں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں لوگ کہیں گے اچھا پھر نماز نہیں پڑھے گا، صدقہ نہیں کرے گا، گھر گرہستی نہیں۔ ارے بھائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے ان معمولات کے ساتھ آپ درود شریف جاری رکھو، سمجھ گئے؟ اگر ہم درود پڑھتے ہوئے کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کام ہم کر رہے ہیں اس میں اور برکت ہو رہی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اچھا، پھر ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ اب آ جائیے رمضان پر، یہ میں نے مثال دی، یہ 3 کہا جاتا ہے کہ اسے مثال دی 3 نا حصوں میں، میں نے تین کے حوالے سے کہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا جو ہے رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا دوزخ سے نجات۔ دوزخ سے نجات۔ ان تینوں کے لیے 3 مخصوص دعائیں بھی بتا دی گئی ہیں، لیکن میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ جو دعائیں بتائی گئی ہیں یہ مختلف اقوال سے ہیں، احادیث مبارکہ سے نہیں ہیں، صحیح ہے، جہاں تک میرا ناقص علم ہے احادیث مبارکہ سے نہیں۔ لیکن علماء کرام مستند ہیں، صحابہ کرام ہیں، کچھ ان سے روایتیں ہیں احادیث نہیں ہیں جو میری نظر سے نہیں گزری کہ پہلے عشرے میں آپ یہ دعا پڑھیں، دوسرے عشرے میں یہ دعا پڑھیں، اور تیسرے میں یہ، یعنی اس وقت جو مڈل میں ہے، درمیان میں ہے نا، تو جو دوسرا عشرہ ہے تو اس میں استغفار پہ زور دیا گیا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ آپ یہ بے شمار پڑھیے۔ اچھا، یہ جو استغفار ہے، میں ذاتی طور پر اپنے ہر سننے والے کو یا اپنے ہر ملنے والے کو کہتا ہوں کہ جتنا زیادہ پوری زندگی میں ہر لمحے ہر وقت وضو بے وضو، میں یہاں تک بھی کہتا ہوں جتنا استغفار پڑھو گے تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہیں اس کا کتنا فائدہ پہنچے گا۔ اس کی ایک باریک سے باریک بات جو میں عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ استغفار پڑھتے ہو تو میں جو روایتوں میں لکھا ہے، احادیث سے ہے کہ اللہ رب شانہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو استغفار اگر وہ شخص پڑھے گا تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اول تو اللہ اپنے بندوں سے ناراض نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں بے خیالی میں ایسے جملے کہہ دیتے ہیں نا، لگتا ہے پتہ نہیں اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم پہ مہربان نہیں۔ ایسا نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی مہربان ہے ہی نہیں، بے شک بے شک بے شک، کوئی مہربان نہیں ہے، اور وہ ناراض بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں تک کہا گیا کہ اگر وہ ناراض ہو جائے اور آپ بے شمار استغفار پڑھو، بے حساب پڑھو، وہ فوراً راضی ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے، آپ ہیں سینٹرل میں کھڑے ہوئے اس وقت، ایک عشرے سے نکل گیا وہ آپ کے ہاتھ سے، پورے سال آپ نے انتظار کیا تھا رمضان کی آمد کا، لیکن جیسے ہی وہ شروع ہوا تو ہم افراتفری میں سمجھ ہی نہیں پائے اور 12 دن گزر گئے۔ ہاں، ہم نے بیسن پکوڑے خریدنے میں ابھی تک ہم صرف بیسن پکوڑوں میں، سموسوں میں، رول میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہاں ہاں، اور گرمی بہت لگ رہی ہے تو شربت بھی بہت اچھا، جی، حتیٰ کہ میرے جیسے شوگر والے بھی کہتے ہیں اچھا تھوڑا شربت کے بغیر روزہ کھل جاتا ہے؟ روزہ تو پانی کے ایک گھونٹ سے بھی کھل جاتا ہے، اور میں کہتا ہوں روزہ کھولنے کے لیے سادہ پانی پینا چاہیے تاکہ گلا بھی خراب نہ ہو، آپ کی عبادتیں بھی چلتی رہیں، کیونکہ جتنا آپ کھا لیں گے تو عبادت نہیں کر سکیں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ استغفار پہ زور ہے، حالانکہ یہ صرف 10 دن کے لیے کہا گیا کہ اس دوسرے عشرے میں آپ استغفار، میں یہ کہتا ہوں کہ استغفار تو آپ روز، اچھا اب یہاں ایک جملہ مجھے اور کہنا تھا، مجھے وقت کا اندازہ نہیں ہے، میں اس سوال سے تھوڑا سا دور ہو گئے ہم۔ سوال یہ تھا کہ کیا اس کو اس مہینے کو
تین حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے عبادات کے لیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ اچھا صحیح ہے، میں ایک وقفہ بھی آ گیا بیچ میں، ایک تو شارٹلی ایک دو جملوں میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو میں 70 ایک لفظ آپ نے کہ آپ کے فرض جو ہیں ان کا ثواب 70 درجے بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیے میرے نزدیک عربی میں جو 70 کی اصطلاح ہے نا، یہ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک نیکی کی جگہ 70 ملتی ہے، نو، یہ ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بے شمار، لا تعداد۔ اچھا، اور تعداد کسے پتہ ہے؟ رب العالمین کو۔ وہ اپنی عطا سے وہ 70,000 درجے بھی ثواب دے سکتا ہے، 70 لاکھ درجے بھی دے سکتا ہے، اور گنتی سے ماورا بھی دے سکتا ہے۔ بالکل صحیح، بڑے عمدہ انداز میں تفصیل سے مفتی شمیم خان صاحب نے اس حوالے سے بات کی ہے، اور ابھی ہمیں بات کرنی ہے مولانا سید محمد رضا جعفری صاحب سے، اور جعفری صاحب ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے۔ تو دوستو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، اور آپ بھی آج ہماری اس گفتگو میں حصہ ڈال سکتے ہیں بذریعہ کال۔ اس کے لیے نمبر جو ہے آپ کو اسکرین پر نظر آتے رہیں گے جیسے ہم وقفے سے واپس آئیں گے۔ کہیں مت جائیے، ہماری خصوصی نشریات دیکھتے رہیے۔ یا رحیم یا رحمان، رمضان 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 رمضان۔ یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان۔ آپ سب دوستوں کو ایک دفعہ پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات اب تک ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فہیم عباس، اور میرے ساتھ جو اسٹوڈیو میں مہمانان گرامی موجود ہیں ان میں مفتی شمیم خان صاحب موجود ہیں، جن سے وقفے سے پہلے ہم بات بھی کر رہے تھے، اور ابھی ہم بات کریں گے مولانا سید محمد رضا جعفری صاحب سے۔ مولانا صاحب، دوسرا عشرہ کہا جاتا ہے کہ مغفرت کا عشرہ، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ مغفرت پہلے عشرے میں نہیں مل سکتی، یا تیسرے عشرے میں نہیں مل سکتی، یا مغفرت جو ہے وہ دوسرے عشرے میں جلدی مل جاتی ہے؟ ان سارے سوالات کے ساتھ مجھے وہ جو مفتی صاحب نے جس حوالے سے بات کی کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کو 3 عشروں میں اگر تقسیم کیا جائے تو وہ کس پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے اور کس پوائنٹ آف ویو سے تقسیم نہیں کیا جانا چاہیے؟ کافی سارے سوال اکٹھے کر کے آپ کو مزید امتحان میں ڈال دیا میں نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت اچھے سوالات مطرح کیے گئے ہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے فہیم صاحب، اور اس کے جو بہت ہی معقول جوابات، مناسب جوابات ہو سکتے تھے۔ اس سوال کے جو آغا صاحب سے پوچھے گئے، شمیم صاحب سے، انہوں نے بھی اپنے لحاظ سے بہت اچھے جوابات دیے۔ اور ماہ مبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا روایات میں تو نہیں ملتا کہ اس کو 3 حصوں میں رحمت کا، مغفرت کا، برکت کا، دوزخ سے نجات کا، دوزخ سے نجات کا مہینہ مخصوص 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہو۔ کہیں روایات میں، احادیث میں معتبر روایات سے نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس طرف سے اگر یہ دیکھا جائے کہ دوسرا عشرہ مغفرت، تو پھر اس کو اگر صحیح سیٹ کرنا پڑے تو صرف یوں سیٹ کیا جا سکتا ہے کہ پہلا اور دوسرا اور تیسرا 10 دن ہیں، 3 عدد 10 دن ہیں، 3 عشرے ہیں، کہ جس میں سے پہلا مغفرت کا مہینہ ہاتھ سے چلا گیا، دوسرا مغفرت کا عشرہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس میں سے جتنا کما سکتے ہو، جتنا اس کی فرصتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، جتنا اس کے لیل و ایام میں، ٹھیک ہے، روز و شب میں فائدہ اٹھا سکتے ہو، مغفرت حاصل کر کے، رحمت حاصل کر کے، برکت حاصل کر کے۔ نہیں پتا کہ کون کس وقت اس کائنات سے رخصت ہو جائے، نہیں پتا کہ کون اس دنیا سے 12 رمضان کے بعد 13 ماہ مبارک رمضان کو نہ دیکھ پائے۔ تو کیا خدا نخواستہ اگر ہم یہ کہیں کہ پہلا مغفرت کا نہیں تھا، دوسرا مغفرت کا ہے، اگر کوئی 3 رمضان کو اس دنیا سے چلا گیا تو کیا اس کو یہ توفیق ملی ہی نہیں؟ ماہ رمضان کے اس نے 3 روزے ضرور رکھے لیکن وہ مغفرت تک نہیں پہنچ پایا کیا؟ یقیناً ایسا عقلی طور پر بھی محال ہے، اور منطقی اور لاجیکلی طور سے ہٹ کر کے روایات نے بھی تائید نہیں کی ہے اس کی۔ صحیح ہے۔ ہاں، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہر لمحہ مغفرت کا ہے، ہر لمحہ رحمت کا ہے، ہر لمحہ جہنم سے نجات کا ہے، اور چاہے وہ عشرہ اولا ہو، چاہے وہ عشرہ ثانی ہو، چاہے وہ عشرہ ثالث ہو، ان تینوں عشرات کے اندر
ان تینوں اشروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، الفتیں، محبتیں اور مغفرتیں نازل ہو رہی ہیں، ان تمام سے اس طرح سے استفادہ کیا جا سکتا ہے جیسے اس مہینے میں ذکر کی جانے والی دعا کو تاکید کیا گیا ہے معصومین علیہ السلام کی روایات میں کہ جب ماہ مبارک آئے تو ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھو، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر وہذا شہر، اے خدایا خدا کی تمام صفات کو خدا کی صفات کے ساتھ ساتھ یاد کرنے کے بعد اس مہینے کے ناموں پر آئے، وہذا شہر، اور یہ وہ مہینہ ہے شرفتہ وفضلتہ علی الشہور، شرفتہ وفضلتہ علی الشہور، اے خدایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو تو نے شرف بخشا، مہینے کو شرف بخشا، اس کے پہلے عشرے کو، دوسرے عشرے کو، تیسرے عشرے کو نہیں، اس مہینے کو تو نے شرف بخشا، اعلی الشہور دوسرے تمام مہینوں پر، وکرمتہ وفضلتہ اور تو نے اس مہینے پر رحم کیا، کرم کیا اور فضیلت بخشی اس پورے مہینے کو، اس مہینے کو دوسرے مہینوں پر فضیلت بخشنے والا تو ہے اے پروردگار، ہم تجھ سے اپنی مغفرت اس مہینے میں طلب کر رہے ہیں۔ جب بھی نماز سے فارغ ہو تو انسان اس دعا کو پڑھ کر خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کو کنفرم کروائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو دوسرے 11 مہینوں سے ہٹ کر ہے۔ اگر 11 مہینوں میں آپ ایک قرآن کو ختم کرنے کے لیے آغاز کرتے ہیں اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حمد سے لے کر ناس کے سین تک جب تک مکمل نہ کر لیں اس وقت تک آپ کو ایک مکمل قرآن کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اس مہینے کے لیے فرمایا جس شخص نے بھی اس ماہ مبارک میں ایک آیے قرآنی کو پڑھا، کہاں سے؟ کون سی آیے قرآنی؟ آیت الکرسی بھی ایک آیت ہے، جی ہاں جی ہاں، اور سورہ حمد کی پہلی آیت بسم اللہ بھی آیت ہے، ناس کی، ٹھیک ہے، ہم فیہا خالد، یا سورہ ناس کی آخری آیت بھی ایک آیت ہے۔ آیت چھوٹی ترین آیے یا بڑی ترین نہیں، ایک آیت کوئی سی بھی اگر کوئی پڑھے گا تو اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے اس نے ختم قرآن کیا ہے۔ اس سے زیادہ خدا کی طرف سے، اس سے زیادہ خدا کی طرف سے اور کیا رحمت و برکت و مغفرت خدا کی طرف سے انسان پر نازل ہوگی۔ خدا نے چھوٹے سے لمحات کے اندر، اور ابھی یہ ماہ مبارک کی بات کر رہا ہوں، ماہ مبارک میں شب قدر کی بات ابھی نہیں کر رہا، شب قدر کی بات پھر اس وقت آئے گی کہ جب ہم اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ اچھا ابھی یعنی کہ وہ طاق راتوں کے شب قدر کی بات نہیں ہو رہی، بات نہیں ہو رہی، یہ عام دنوں میں، رمضان المبارک کے عام لمحات کی بات ہو رہی ہے، چاہے رات ہو یا چاہے دن ہو، ٹھیک ہے، لیالی و اس کے دن اور رات اس کی بات ہو رہی ہے۔ اگر اس کے دن اور رات اتنے زیادہ اٹریکٹیو ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ لمحات کی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور یہ نزول قرآن کے لمحات ہیں شب قدر، اس میں خداوند تبارک و تعالیٰ انسان کو کس قدر اپنے ان چھوٹے چھوٹے ہمارے اعمال کے نتیجے میں ثوابات عطا کر رہا ہوگا۔ ان تمام تر ثوابوں کا حساب و کتاب کہاں پر کاؤنٹیبل ہے؟ کہیں بھی کاؤنٹیبل نہیں سوائے علم الہی کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو تقسیم نہیں کیا، نہ معصومین علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا ہے۔ ہاں اس ماہ مبارک میں وہ 3 راتیں شب قدر سے احتمالی 3 راتیں جس کو کہا جاتا ہے شب 19 یا شب 21 یا شب 23 اور بعض احادیث کے اندر شب 27، ان کو شب قدر کہا جا رہا ہے۔ اگر ان شبوں میں انسان ایکسٹرا آرڈنری کوشش کرے خدا کی بارگاہ میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ من کل ذنب یا صلوات محمد و آل محمد پر بھیجتا رہے، اس کا فائدہ اس کو جب اس عالم میں جائے گا تو اتنا فائدہ ملے گا کہ وہ وہاں پر خواہش کرے گا کہ کاش میں نے شبۂ قدر اور ماہ مبارک کے ان لمحات کو خالی نہ گزارا ہوتا اور ان لمحات میں بھی یہ والی استغفار اور صلوات پڑھ کر حاضر ہو جائے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، بڑی خوبصورتی سے اور تفصیل سے آپ نے، میں نے کافی سارے سوال آپ کے سامنے رکھ دیے تھے، آپ نے ان کا جواب دیا ماشاءاللہ۔ ابھی ہمیں ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے، وقفے سے جب ہم واپس آئیں گے تو پھر ہم ایک بہت ہی اہم نقطے پہ بات کرنے والے ہیں کہ اس مہینے کی فضیلت، رحمت اور برکت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کس طرح وہ جو ایک ذات ہے جو رب ہے سب کا، اس کے ساتھ قربت جو ہے وہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں،
ہم کس طرح اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں؟ عملی طور پہ مجھے، آپ کو، ہمیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں اپنی زندگی میں اپنی عملی طور پہ جو شامل کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہمارا رب جو ہے وہ راضی ہو جائے گا؟ اس بارے میں بات کریں گے۔ کہیں مت جائیے، ماہ سیام کی خصوصی نشریات اب تک ٹیلی ویژن پہ دیکھتے رہیے، جس کا نام ہے یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان۔ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی۔ یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، اور اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی۔ سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، نہیں کوئی یہ سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اسد ایوب صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اتنے خوبصورت انداز سے ہمیں یہ وقفے سے واپس لے کے آئے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی اس نشریات میں انہوں نے پیش کی ہے، اور ہماری اس محفل اور اس نشست کی شان بڑھائی ہے انہوں نے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ہم بات کر رہے ہیں رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے حوالے سے، اور دوسرے عشرے کے حوالے سے وقفے سے پہلے ہماری علماء کرام سے بات ہو رہی تھی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، مولانا سید محمد رضا جعفری صاحب اور مفتی شمیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، ہم جس جگہ پہ ہم نے جو گفتگو کا جو سلسلہ
جو توڑا تھا وہ یہ تھا کہ ہم کس طرح عملی طور پہ اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، کس طرح ہم قرب الہی وہ حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ کسی بھی اللہ والے کا یا جو اصل مقصد ہے نا وہ دین کا، وہ یہی ایک قرب الہی. اب اس کے لیے اپنی اپنی ڈائریکشنز ہیں سب کی، جو جاتی ان دی اینڈ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف ہی ہیں. تو اسی حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں. میں مفتی شمیم خان صاحب کی طرف بڑھوں گا. سر یہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. مجھے بتائیے کہ عملی طور پہ قرب الہی کو آپ خود کس طرح پرسنلی کس طرح دیکھتے ہیں، اور قرآن و سنت میں اس کو کیا اہمیت دی گئی ہے؟ پلیز. فہیم بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا یہ کامیابی کی دلیل ہے. بے شک. اگر کوئی شخص واہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے تو وہ کامیاب ہو گیا. واہ. یہ سب سے بڑی حاصل ہے زندگی کا، اپنے رب کو راضی کرنا. اچھا، اب رب کو راضی کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے رب العالمین نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس زمین پر مبعوث فرمائے. اپنے اپنے دور میں سب کام کرتے رہے، سب یہ سکھاتے رہے اپنی امتوں کو رب کو کیسے راضی کرنا ہے. سب نے سکھایا ہے. ہاں بے شک. اور بے شک بے شک. اس کے بعد لیکن اس کو اکمل اور کامل کیا میرے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ آپ کو جب اتارا گیا تو رب نے یہ فرما دیا کہ یہ وہ محبوب ہے جس کے خاطر میں نے ساری کائنات بنائی، اور اب تمہیں سدھارنے کے لیے میں نے اسے آپ کی طرف بھیجا ہے. ہمیں سدھارنے کے لیے بھیجا ہے نا. بے شک. اور یہ کہہ دیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو تعلیمات ہیں یہ قیامت تک کے لیے ہیں. اچھا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھیجنے کا مقصد مطلب جو یہی تھا کہ اس طرح اگر آپ عملی طور پہ کر لیں تو میں راضی ہو سکتا ہوں. یہ میرے محبوب. دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی مکرم سے راضی ہے. ہاں بے شک. قرآن کی آیت ہے کہ ہم آپ سے اتنا آپ کو راضی کر لیں گے کہ آپ بھی راضی ہو جائیں گے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو چکا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ بھی راضی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے سنی ہے نا آیت. میں یہی بتا رہا ہوں عوام کو، اپنے عام سننے والوں کو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے کہ ہم آپ کو جلد ہی اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. لیکن اس نبی مکرم نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے تو یہ بتایا ہے کہ اب میں تو اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں نا، اور تم مجھے دیکھ کر اس پر عمل کرو جس طرح میں راضی کر رہا ہوں. اماں عائشہ نے فرمایا نا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی تو بخشش فرمائی ہے، آپ نبی مکرم ہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے کیا کہا؟ کیا میں اس کا بندہ نہیں ہوں؟ کیا مجھے عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ جتنی سب پر عبادت ہے مجھ پر بھی ہے، اور آپ بے شمار عبادت کرتے تھے. ہیں کہ سورہ مزمل میں کہہ دیا کہ اتنا نہیں، تھوڑا سا کم. یعنی آپ کا رب کہہ رہا ہے اتنی عبادت آپ کر رہے ہیں لیکن تھوڑی کمی کر لیں، نہیں اتنا نہیں. یعنی وہ راضی ہے تو کہہ رہا ہے نا. وہ ہم سے اور آپ سے تو ابھی یہ معاملہ نہیں ہے، وہ تو حبیب مکرم سے یہ معاملہ ہے. بتانے کا مقصد ہے کہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے. تعلیمات ہمارے پاس سب موجود ہیں. ایک شخص بالکل ان پڑھے، انگوٹھا چھاپے، اسے کچھ نہیں آتا، لیکن اسے یہ معلوم ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے. اس نے قرآن نہیں پڑھا، نہیں پڑھایا گیا اسے، لیکن اسے یہ معلوم ہے کہ قرآن کا پڑھنا بھی فرض ہے. اگر میں اس کی تلاوت کروں تو اس کا مجھے فائدہ پہنچے گا. ہم نے سنا، آپ نے بھی سنا کہ کچھ لوگ ایسے نہیں آتا، بڑھاپا آ گیا، قرآن کھولتے ہیں، اس پر انگلیاں پھیرتے ہیں، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے بھی لوگ ہیں. لیکن مطلب یہ کہ ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اچھا، راضی کرنے کے لیے کوئی بہت بڑے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دل میں یہ سوچ لیجئے کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تو آپ پر وہ تمام باتیں الہام ہونا شروع ہو جائیں گی جس سے آپ اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو. اچھا، جیسے دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ابھی بھی افطار کے وقت قریب پہنچ رہے ہیں، قریب ہی ہے وقت. تو مطلب یہ بتائیے کہ ابھی اس وقت عملی طور پہ ہمیں ابھی سے کن چیزوں کے عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں
یہ چیزیں میرے رب کو پسند نہیں ہیں اور یہ چیزیں اگر میں نے کر لیں تو میرا رب کم از کم مجھ سے ان معاملات میں راضی ہو جائے گا، تو وہ آپ کیا ایک جملے میں ساری بات ہے. جی جی جی. میرے آقا نے فرمایا نماز کی پابندی کرو. نماز کی پابندی. نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز جھوٹ بولنے سے روکتی ہے، نماز برے کام کرنے سے روکتی ہے. یعنی ایک جملہ کہ نماز پڑھو. جب آپ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو شرم آتی ہے، آپ جھوٹ نہیں بولتے کہ میں پھر ابھی ظہر پڑھ کر آیا ہوں، عصر پڑھنے جاؤں گا، کیا منہ دکھاؤں گا اپنے رب کو کہ ظہر اور عصر کے بیچ میں کتنا جھوٹ بولا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو نماز ہر برائی سے روکتی ہے نا. یعنی صرف نماز ہی ایک ایسا عمل ہے، صرف نماز. ابھی میں بہت آگے نہیں جا رہا کہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یوں بھی کرنا ہے. مولانا ہر جمعے کو 1 گھنٹہ واعظ دیتے ہیں، 10 باتیں بتاتے ہیں ہر نماز کے بعد. آج کل تو خیر سر نماز جو ہے وہ پیورلی وہ حقوق اللہ میں آتا ہے نا. یہ تو حقوق اللہ میں آتی ہے، مگر جب آپ حقوق اللہ ادا کریں گے تو حقوق العباد خود ادا ہونا شروع ہو جائیں گے. یہی تو مسئلہ ہے. اچھا وہ خود بخود. دیکھیے آپ نے نماز پڑھی نا، آپ کے ساتھ دائیں بائیں پوری جماعت کھڑی ہوئی ہے نا، آپ کی ان سے سلام دعا ہو رہی ہے، آپ کا اخلاق اچھا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، حقوق العباد شروع ہو گئے. بھائی نماز ساری برائیوں سے نکال دے گی نماز آپ کو. مسجد گئے، ابھی تو خیر لاک ڈاؤن کی وجہ سے فاصلے بڑھ گئے ہیں، آپ نماز میں ایک ساتھ ہیں، لوگوں سے مسافہ کرتے ہیں، آپ کے دائیں اس طرف اور بائیں اس طرف جو لوگ ہیں ان سے مسافہ کرتے ہیں، آپ کا دل صاف ہو جاتا ہے مسافہ کرنے سے. یہی ہے نا نماز. صرف ایک نماز. آپ ایک شخص سوچ لے کہ میں نے اپنی نماز کامل کرنی ہے، جس نے نماز کامل کر لی اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا. بالکل صحیح ہو گیا جناب. اور رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور یہاں پہ ہمیں عملی طور پہ اور کیا کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے مولانا سید محمد رضا جعفری صاحب سے. مگر ایک وقفہ بیچ میں آن پہنچا ہے، تو آئیں ذرا اس وقفے کو گزار کے دوبارہ اس محفل میں آتے ہیں اور بات کرتے ہیں اسی حوالے سے. کہیں مت جائیے، ہماری خصوصی نشریات دیکھتے رہیے. یا رحیم یا رحمان، رمضان 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 رمضان. وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے یا رحیم یا رحمان رمضان. اور ہمارے ساتھ مفتی شمیم خان صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ مولانا سید محمد رضا جعفری صاحب موجود ہیں. ان علماء کرام کی موجودگی میں ہم رمضان المبارک کی جو فضیلت ہے خصوصی طور پہ دوسرے عشرے میں داخل ہونے کے بعد ہم جو رمضان کی رحمتیں اور برکتیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے مفتی شمیم خان صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ نماز جو ہے وہ عملی طور پہ ہمیں اس وقت، کیونکہ روزے کی حالت میں بھی بے شمار لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو نماز اس کا بہت زیادہ اجر ہے اور نماز کو جو ہے وہ ہم شروع کر سکتے ہیں، ایک عہد کر سکتے ہیں کہ نماز کو ہم باقاعدگی سے ادا کریں گے. آتے ہیں ہم مولانا سید محمد رضا جعفری صاحب کی جانب. مولانا صاحب میں آپ سے ایک اسی سوال کے حوالے سے مطلب اسی نقطے پہ بات کروں گا، مگر تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو میں مختلف لینا چاہ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ اہل بیت اطہار جو ہیں انہوں نے مطلب کس طرح اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی؟ کیونکہ اگر ہم تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں تو بڑی بڑی تکلیفیں بھی اٹھائیں انہوں نے، اور انہوں نے رب کو کیسے راضی رکھا یہ بتائیے. کہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ تو آپ ہی سوال آپ کا واضح ہو چکا ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے خدا کو راضی کرنے کا کیا بہترین طریقہ ہے. ایک تو وہ جملہ کہ جس کو مفتی صاحب نے فرمایا کہ نماز ایک ایسا ذریعہ ہے. یقیناً نماز ایسا ہی ذریعہ ہے. نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے، لیکن اگر میں اسی تسلسل کو لے کر یہاں چلوں اور پھر ائمہ اطہار علیہ السلام کے کردار اور ان کی سیرت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے خدا کی رضا کو مد نظر رکھیں تو یہاں اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان سے وہ برائیاں دور نہیں ہیں.
جن برائیوں کے دور ہونے کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے. تو کیا نعوذ باللہ خدا اپنے کلام میں کہیں پر نہیں؟ ایسا نہیں ہے. نماز صحیح معنوں میں نہیں پڑھ رہا. نماز وہ کہ جسے خدا نماز کہہ رہا ہے، یہ وہ ادائیگی نماز نہیں کر رہے. نمبر 1. نمبر 2، وہ نماز کے جو خدا نے طلب کی ہے یہاں پر ادا نہیں ہو رہی، اور یہاں جو ادا کرنے کے انداز میں اٹھک بیٹھک کی جا رہی ہے خدا کی بارگاہ میں، یہ نماز نہیں ہے. پھر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم نماز کون سی ادا کریں، کس طرح سے ادا کریں. نمبر 1. نمبر 2، وہ کون سی فحشاء اور منکرات ہیں کہ جن کی طرف ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر اشارہ کر رہا ہے کہ یقیناً نماز انسان کو برائی سے، فحشاء سے اور منکرات سے روکتی ہے. فحشاء وہ برائیاں، وہ تمام منفی صفات. لیکن منکرات اور کیا چیز ہیں؟ کیا منکرات میں فحشاء آ نہیں گیا؟ یقیناً خدا نے جب دو جملوں کو، دو ورڈز کو الگ الگ استعمال کیا ہے تو دونوں کی میننگز بھی الگ الگ ہیں. دونوں کی میننگز بھی الگ الگ ہیں. فحشاء، منکرات. منکرات وہ چیزیں کہ جن سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو منع کیا ہے. نہی عن المنکر بھی اسی چیز سے کہا جا رہا ہے کہ وہ چیزیں کہ جس پر خدا راضی نہیں ہے کو انجام نہ دو. آگئے ہم اس نقطے پر کہ وہ چیزیں کہ جس سے خدا راضی نہیں ہے کو انجام نہ دو. کو انجام نہ دینے کی صلاحیت نماز انسان کے اندر ایجاد کرتی ہے، لیکن نماز تمام معانی کے ساتھ اس طرح سے اگر ادا کی جائے جیسی طلب کی گئی ہے. اچھا، وہ نماز کیسی ہے؟ وہ نماز کیسی ہے کہ جس کے اندر انسان خدا کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو یہ جانتا ہو کہ کس کی بارگاہ میں حاضر ہے اور کون حاضر ہے اور کیا کہہ رہا ہے. ان 3 چیزوں کو اگر مد نظر اچھی بات ہے. ان 3 چیزوں کو اگر مد نظر رکھ لے کہ کس کی بارگاہ میں، وہ کبریائی کے کس مقام پر ہے. اس کی کبریائی ایسی کہ جس کو کائنات کے تمام انسان اپنا بڑا نہیں، بڑوں کا بڑا نہیں، کائنات کا سب سے بڑا سمجھ رہے ہیں اور اس کے لیے اعلان کر رہے ہیں. کیا اعلان کر رہے ہیں؟ وہی والی بات آپ کے سوال آ جائے گا یہاں پر کہ قرب الہی کیسے حاصل ہوگا. نماز پڑھتا ہوں میں 2 رکعت فجر کی واسطے رضائے خدا، خدا کی رضا کے لیے، قربت خدا کے لیے، قربتاً اللہ، اللہ اکبر، نیت کی قربت الہی کی اور اعلان کیا خدا کی کبریائی کا. اسی لمحے انسان اگر خدا کی کبریائی کو سمجھ لے تو پھر انسان اپنی صغار، اپنے چھوٹے پن کو بھی سمجھ لے گا کہ اس کے بزرگی کے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا کوئی مقام ہے ہی نہیں، ہم نتھنگ کے لیول پر ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ہم کیا اس سے عرض کر رہے ہیں؟ اگر وہ چیزیں ہم اپنے ذہن کے اندر دہراتے چلے جائیں، اپنے ذہن کے اندر اس کی میننگز حاضر ہوں کہ ہم اس کی بارگاہ میں کہہ رہے کیا ہیں. بعض اوقات رٹیفیکیشن سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات نہیں، ایسی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے ہم کیا خدا کی بارگاہ میں ادا کر رہے ہیں. ان سب چیزوں سے آگاہ ہوتے ہیں. جتنا جتنا انسان ادا کرنے والا آگاہ ہوتا ہے اتنا اتنا اس کے دل میں خوف الہی ایجاد ہوتا ہے، اتنا اتنا وہ نماز کے بعد ان برائیوں سے رکتا ہے، دور ہوتا ہے، خدا کی فرما برداری کی طرف آتا ہے، خدا کی نافرمانی سے دور ہوتا ہے. فرما برداری میں آنے کے علامات کیا ہیں؟ خاص علامات کیا ہیں کہ انسان کو اتنا سمٹمز اپنے اندر نظر آنا شروع ہو جائیں کہ میں نے اب خدا کی ایسی نماز ادا کی ہے کہ اس کے ذریعے سے اس نے مجھے ان 2 صفات سے مزین کر دیا ہے، فحشاء اور منکرات سے دور کر دیا ہے. اور وہ کیا چیزیں؟ حسن خلق. حسن خلق، اخلاق اچھا، اخلاق اچھا ہو. اخلاق اچھا ہونے کے حوالے سے روایت ہے معصوم امام علی علیہ السلام کی اور معصوم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی. چھٹے امام بھی فرما رہے ہیں. اور یہ روایت فقط ان 2 اماموں سے نہیں ہے، مختلف روایات ایسی ہیں کہ جن روایات کو ائمہ ہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے جد نے اور پھر والد نے اور والد نے اور پھر رسول خدا تک اس کو پہنچایا سلسلہ سند کو، اور فرمایا کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ بہترین انسان وہ ہے جو اخلاق حسن رکھتا ہو، اور بہترین انسان وہ ہے کہ جو اخلاق حسن رکھتا ہو، جس کے لیے اگر اخلاق حسن نہیں اس کے عبادات خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک انسان خوش اخلاق شمار نہیں ہو رہا، اپنے گھر والوں کے ساتھ بد اخلاق ہے، علاقے والوں کے ساتھ بد اخلاق ہے، محلے والوں کے ساتھ بد اخلاق ہے، نماز کا پنکچوئل ہے، اس کی نماز اس کے اوپر اثر نہیں رکھ رہی.
اور اگر یہاں دیکھا جائے رسول خدا کے بارے میں، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے ایک صحابی ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین بتائیے کہ رسول اللہ کے اخلاق حسنہ کیا تھے، ان کو گن کر بتائیے۔ رسول خدا کے اخلاق حسنہ کے حوالے سے سوال کیا تو کیا کہا مولا کائنات نے؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نعمتوں کو اس دنیا میں تمہیں عطا فرمایا، کیا تم ان نعمتوں کو گن سکتے ہو؟ ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها۔ یا امیر المومنین نے وہاں پر اس آیت کو پڑھا، فرمایا کہ کیا قرآن کے اندر یہ جملہ نہیں آیا کہ تم اگر خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے؟ اور پھر ان متاع الدنیا قلیل، ہاں خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن ہی میں متاع دنیا، نعمت ہائے دنیا کے حوالے سے فرمایا کہ یہ بہت قلیل ہیں۔ جو قلیل ہے تم اس کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تم جواب نہیں دے سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اور پھر اخلاق حسنہ رسول خدا کے بارے میں انک لعلی خلق عظیم فرما رہا ہے خدا قرآن میں رسول اللہ کے اس اخلاق کے حوالے سے، تو پھر ہمیں جاننا پڑے گا کہ رسول خدا کا یہ داماد فرما رہا ہے کہ رسول خدا کا حسن خلق ایسا ہے کہ جو خدا کی نگاہ میں عظیم ہے، اس کو میں تمہیں شمار کر کے کیسے بتا سکتا ہوں؟ لیکن اتنا ضرور جان لو، یہاں پر نتیجہ اتنا ضرور جان لو کہ رسول خدا کے اخلاق حسنہ کے لیے انسان جان لے، لوگوں سے مسکرا کر اگر بات کر لے، لوگوں سے تبسم کے ساتھ بات کر لے، لوگوں سے ہنسمکھ انداز میں بات کر لے، اس لاک ڈاؤن کے اندر بھی انسان بہت فائدے اٹھا سکتا ہے۔ کیا چیز؟ ہاتھ ملانا منع ہے نا، مسکرانا تو منع نہیں ہے۔ مسکرا کر اگر دکھا دے اور مسکرا کر کسی غریب سے مل لے، اس کی آدھی مشکلات آپ کے مسکرانے ہی میں حل ہو جائیں گی۔ بے شک ایسا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کے حوالے سے جو بنیادی دو چیزیں ہیں، وہ جو بزرگان دین نے اور علماء کرام نے جو ایکسپلین کی ہیں، وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں جو ان کی صادق اور امین والی جو یہ تو وہ صفات ہے کہ جو دین اسلام کے اعلان سے بھی پہلے ہمیں ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی سے جھوٹ کا خاتمہ کرنا چاہیے، ہمیں کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ یہ دو چیزیں یہاں سے آپ عملی طور پہ شروع کر سکتے ہیں، اس سفر کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لو جی، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے اور کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام فہیم بھائی، امتیاز حسین کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ امتیاز بھائی کیسے ہیں؟ کیسے جا رہے ہیں روزے آپ کے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ فہیم بھائی، جس محفل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، وہ محفل تو سونے اور جواہرات سے تولنے والے ہوتے ہیں، اور جو ہستیاں سبحان اللہ سجاتی ہیں ان پہ جان قربان کرنے کو دل چاہتا ہے۔ جیتے رہیے، آپ بہت اچھا شو کر رہے ہیں، میری ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ جس طریقے سے اجر و ثواب رمضان میں بڑھ جاتا ہے ہر نیک عمل کا، تو اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو غلط سلط کام کرتے ہیں، تو کیا اس کی گناہ کا بھی حساب کتاب بڑھ جاتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں ایک سوال تھا کہ اللہ کا قرب، تو میں نے یہ پڑھا اور لکھا اور سمجھا کہ جس نے حقوق العباد اللہ کے حقوق کے بعد ادا کر دیے، اللہ نے فرمایا میں تیرا اور جنت بھی تیری، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں پہ چلتا رہا تو وہ فلاح پا گیا۔ درود السلام کا ذکر کریں اور مجھے اور سب کو دعا بھی یاد کریں۔ فہیم بھائی زندہ باد، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، زندہ باد۔ بہت شکریہ امتیاز صاحب، آپ ہمارے ریگولر کالر ہیں، نیوز کیفے میں بھی آپ ہمیں کال کیا کرتے تھے اور آپ نے ہمیں ڈھونڈ لیا کہ ہم اس وقت بھی لائیو ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، آپ نے سوال کیا مفتی شمیم خان صاحب، دو سوال ہیں، شارٹلی ان کا جواب دیجیے گا کیونکہ میں نے آپ سے اس کے بعد ایک بہت اہم سوال کرنا ہے، بس وقت مل جائے۔ ماشاءاللہ ہمارے جو کالر ہیں بزرگ، انہوں نے جو سوال کیا انہوں نے جواب بھی دیا ہے اس کا۔ ان اپنے فضل و کرم پر ہمیں ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو ہم پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ماہ سیام کی اس خصوصی نشریات میں جس کا نام ہے یا رحیم یا رحمان رمضان۔ اور افطار کے بعد جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے، اس میں ہم آپ دوستوں کے لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک گلدستہ جو ہے وہ لے کے ہم حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ آج بہت خاص اور بڑے بڑے مہمان موجود ہیں۔ ان بڑے بڑے مہمانوں کا تعارف میں پہلے کروا دوں۔ ہاں اوکے، سب سے پہلے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ دعا نور صاحبہ، 6 سال سے ہمارے پاس جو ہے پروگرام میں تشریف لا رہی ہیں آپ،
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े सही जा रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है ना? माशाल्लाह, क्या बात है। और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं, ये भी बहुत बड़े मेहमान हैं जनाब हमारे आज के। ये हैं राव अली हसनैन। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। तो भरपूर तैयारी के साथ हैं आज? जी जी बिल्कुल। मैंने सुना है कि आप जब नात पढ़ते हैं तो सारे बहुत पसंद करते हैं उसे। कैसा लगता है जब लोग तारीफ करते हैं? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और दुआ आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह। चलें जी, अच्छा है। मैं आपको बताते चलूं कि हमारी ये सेगमेंट है, इसमें हमारे साथ ताउन किया है कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति ने, और इनका पैगाम है कि आपके ये मौजूदा सूरत हाल के हवाले से इनका एक बहुत अहम पैगाम है। कहते हैं कि आपके राशन बैग शायद आपको एक छोटा सा अमल लगे, मगर ये किसी को उम्मीद दिला सकता है कि ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। इन मुश्किल हालात में अपनी नेमतों में से कुछ थोड़ा बहुत दूसरों को देकर मदीना के इंसार की मिसाल को जिंदा कर दें। आगे बढ़ें, एक राशन बैग भरें ताकि इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान में कोई भी अकेला ना रह जाए। बहुत ही खूबसूरत पैगाम। आते हैं हम अपने सेगमेंट की असल खूबसूरती की जानिब, और दुआ नूर साहिबा से भाई आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम में पेश करें। क्यों, पहले इनसे सुन लेना हम नात है? ठीक है। दुआ भी बहुत अच्छी नात पढ़ती हैं, और ये हमारे शो की एक सीनियर गेस्ट बन चुकी हैं। इस वक्त 6 साल हो गए इन्हें आते हुए, है ना? बड़ी भी हो गई माशाल्लाह। चलें, दुआ बिस्मिल्लाह। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनके रहमतल लिल आलमीनी के। मैं सदके जाऊं उनके रहमतल लिल आलमीनी के। पुकारो चाहे जितनी बार वो
बार सुनते हैं। मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मेरा ईमान है कि वो मेरे अशआर सुनते हैं। मेरा ईमान है कि वो मेरे अशआर सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। दुआ आपने इतनी अच्छी नात पढ़ना कहाँ से सीखी है? घर में ही सीखे। घर में कौन सिखाता है आपको? मेरे मम्मा पापा। मम्मा पापा वो भी नात पढ़ते हैं? जी घर में पढ़ते हैं, उनको भी शौक है। अच्छा, और बहन भाई भी पढ़ते हैं? जी माशाल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, राव हसनैन साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। तो कौन सी वाली नात सुनाने वाले हैं आज? दर नबी में पढ़ा रहूँगा। अरे इतनी प्यारी नात, चले बिस्मिल्लाह। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। और किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। ना शाम मतलब की सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा। और खिलाफ़े माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफ़े माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खुदा ही होगा उधर
जिधर वो आली मकाम होगा और इसी तवक्को पे जी रहा हूँ यही तमन्ना जिला रही है इसी तवक्को पे जी रहा हूँ यही तमन्ना जिला रही है निगाहे लुत्फ़ो करम ना होगी तो मेरा जीना हराम होगा दरे नबी पर पड़ा रहूँगा पड़े ही रहने से काम होगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको पता है आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और आप दिल से पढ़ते हो माशाअल्लाह। आपके चेहरे से ऐसे ये सारा कुछ पता चलता है। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा इज़्ज़त दे, हिम्मत दे। आपका भी दुआ बेहद शुक्रिया। आप लोग आए हैं और आपने रौनक लगा दी है हमारे इस छोटे से सेगमेंट में। दोस्तों, यकीनन आप सबको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और हमने आज रमज़ान मुबारक की रहमतों और बरकतों के हवाले से बात की, दूसरे अशरे के हवाले से आज हमने बात की। इस दुआ के साथ आप सब दोस्तों से हम इजाज़त चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों से और हमारी इन इबादतों से अल्लाह ताला इनको सबसे पहले अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उसके साथ साथ हमें इतनी तौफीक अता फरमाए, हमें इस काबिल बना दे कि जिस तरह अल्लाह ताला हमें देखना चाहता है हमें इतनी तौफीक अता फरमाए कि हम अपने रब को राज़ी कर सकें, उसका क़ुर्ब हासिल कर सकें। इसी के साथ ही फ़हीम अब्बास को और मेरी इस पूरी टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।